الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللہ مخلوق و برکت کی حمد و ستائش کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کا ہزار ہزار احسان ہے. اس کی بے پایا رحمت سے اس کی مہربانی سے آج ہم اور آپ اور تمام مسلمان کلمہ کو رمضان مبارک کی 30 تاریخ کی فضیلت عظمت اور بزرگی کو حاصل کرنا اس کے ثواب سے شاد کام ہو رہے ہیں. یہ رمضان مبارک یہ 30 تاریخ جمعہ کا دن ہے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو رمضان مبارک کا مہینہ اور یہ جمعہ سے گزر رہے ہیں. کل پرسوں نرسوں تک اموات کا سلسلہ لگا رہا. دل دہلانے والی بات آج یہاں کا وہاں کا سلسلہ ہوا. آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ اموات ہمارے اور آپ کے لیے عبرت نصیحت جو غفلت کی زندگی ہے ہماری اور آپ کی، اس غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینک دینے والی چیز نہیں. ہم اور آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں. موت کا فرشتہ ڈنکا بجا کر نہیں آتا ہے، تاریخ دے کر نہیں آتا ہے. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، ہم کو اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے، اس زندگی کو رائگاں نہ جانے دیں. جس کام کے لیے اللہ نے زندگی دی، یہ جسم و جان دیا، اس زندگی اور جسم و جان کو اسی کی راہ میں خرچ کر. اللہ تعالیٰ نے
ہمیشہ غربا مساکین، دینی کاموں، دینی اداروں، جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، تعاون کی اپیل کی ہے، لیکن رمضان مبارک میں کچھ اور ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم نیکی کر کے آگے بھیج دو گے، اللہ کے ہاں تمہارے کیے ہوئے سے بہتر اجر اور بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے تو وعدہ ہے، اجر عظیم سے نوازے گا۔ آپ کو مختصر نیکیاں، آپ کا مختصر عمل آپ ہی کو تعجب میں ڈال دے گا، اور خود آپ اپنے مولا سے سوال کر بیٹھیں گے کہ میرے مولا، میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی جو مجھے مستحق ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ بہت پہاڑ کے برابر نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے، میں نے تیری نیکی کو ایسے ہی پالا و پرورش کی جیسے آدمی جانور کے بچے کو پالتا ہے، گائے کے بچے کو پال کر جوان کرتا ہے، وہ بچڑا بیل کہلانے لگتا ہے۔ ایسے ہی میں اس کی نیکیوں کو میں نے پالا، تیری نیکیوں کو، اور آج مجھے اس کا صلہ لے رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انفاق فی سبیل اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، جس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ عام صدقات کرتے رہتے ہیں، سال بھر میں آئے دن کرتے رہتے ہیں، غربا مساکین، بیوہ یتیماں پر، مریضوں بیماروں پر، دینی کاموں میں، مساجد و مدارس میں آپ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ یقیناً رشک کرتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دیتا تو ہم بھی ایک کام انجام دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے متعلق بڑی مذمت کی ہے، لیکن دو حسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں سوائے دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ مال فہو ينفق به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاہ اللہ قرآن فہو یقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ ایک شخص کو اللہ نے قرآن عطا کیا، اس قرآن کے ذریعے وہ صبح و شام کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تلاوت کرتا ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کو رشک آتا ہے۔ یہ حفاظ کرام جب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں اور تلاوت شروع کرتے ہیں، تراویح میں عام طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی چنگاری ہے اور جذبہ دینی رکھتے ہیں اپنے سیروں میں، ان کے اندر بھی یہ رشک بھرتا ہے، کاش کہ میری بھی اولاد ایسے ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرتی اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دی، اور مال جب دیا تو صبح و شام وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بندہ سوچتا ہے، نیک بندہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر لیتا تو میں بھی ایسے ہی خیرات کرتا، صدقات کرتا، زکوٰۃ نکالتا، غربا یتیماں، بیوہ مساکین کی اور دینی کاموں میں مدد کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں میں حسد کو جائز قرار دیا ہے۔ ویسے تو حسد نام ہے کہ آپ یہ دل میں ٹھان لیں کہ وہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بہت مذموم تصور ہے۔ لیکن وہ حسد جس کو رشک و رقابت کہتے ہیں، رشک پیدا ہو کہ آدمی عشعش کرے اور دانت تلے انگلی دبائے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بے درے خرچ کرتا ہے۔ میرے دوست اور بھائی، میرے عرض کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کی بڑی تعریف آئی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں علانیہ طور سے اور چپکے چپکے بھی۔ علانیہ تو فرض زکوٰۃ مان لی گئی، جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو علانیہ خرچ کرتے ہیں،
اور چپکے چپکے وہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک آدمی نے صدقہ دیا لیکن اس صدقے کو اس نے چھپایا، اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا دیا، کوئی شہبازی نہیں، ریاکاری نہیں، خاموشی کے ساتھ سرا و علانیہ اور چپکے سے بھی اور علانیہ بھی، رات میں بھی اور دن میں بھی، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسوں کے لیے اللہ کے یہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اٹھائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، دراصل ایک تو جسمانی عبادت جس سے ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جس سے تعلق ہے، ایک مالی عبادت جس کا نام زکوٰۃ و صدقات ہے، جو مال ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب اتنے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہے۔ اسی خواب کو دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ بندہ سمجھ گیا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز ہماری ایک اولاد ہے، کھوتی اولاد۔ اللہ کے حکم لے کر کے حاضر ہو گئی، یہی نہیں کہ دکھاوا، لٹا دیا، سینے پہ سوار ہو گئی، بالکل میں سوری رکھ دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آپ کو روکا۔ قد صدقت یا ابراہیم، لقد صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، بس رہنے دو، اس کے آگے کچھ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اخلاص میں یہ اثر ہے، اس چیز کو اللہ نے قیامت تک جاری و ساری کر دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب ترین چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہمارے یہاں عشر نکلتا ہے، غلے کا، دھان کا، گیہوں کا، تو اغوار والا حصہ لوگ کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، یہ مدرسے میں جائے گا، یہ غریبوں کو دیا جائے گا، یتیموں کو، اور پیور جو حصہ ہوتا ہے اس کو لے جا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیتے ہیں بخار کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی ثواب و اجر نہیں۔ پیور اور اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہی چیز، خراب چیز تم کو دیا جائے، وقت آئے تم غریب ہو جاؤ، مسکین ہو جاؤ، اور تم روٹی کی ٹکڑیوں کے محتاج ہو جاؤ، اور یہ چاہو کہ کوئی مجھے کچھ دے دے، اور وہی چیز دے جو خراب ہے، اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، خراب مال دے رہا ہے، تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو دل کے ساتھ۔ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، نظریں بچا جاؤ، اس کی بات رکھ لو اور لپیٹ کے اپنے برتن میں رکھ کر کے باندھ کر کے چلے آؤ، یہ اور بات ہے، لیکن اس کو تم بذات خود دل کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز اللہ کو پیاری ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شاید سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام کو تمغہ ملا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ اور یہ درجہ بلند ملا کہ ایک ایک آیت پر ایسا جو ہے عمل فرماتے تھے کہ اس کی مثال کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سے باغ ہیں مدینہ میں، یا انصار مدینہ میں سے تھے، لیکن سب سے پیارا باغ جو زیادہ ہرا بھرا اور زیادہ کھجوروں والا اور پیارا کھجور کا باغ یہ بیٹھا ہے جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میں اللہ کے راہ میں اس لیے خیرات کرتا ہوں کہ
اللہ کا فرمان ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ اب مجھے یہ بہت پیارا ہے، میرا باپ بہت محبوب لگتا ہے، اس لیے میں اس وقت آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو دیکھا تو فرمایا بہت اچھا، ذالک مال و رابح، بہت ہی زیادہ نفع بخش مال ہے، ذالک مال و رابح، بہت ہی زیادہ نفع بخش مال ہے۔ ذرا ٹھہرو، بیٹھو، جذبات پر قابو رکھو، ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتے داروں میں، اپنے غریب بھائیوں میں، اپنے غریب خاندان بھائیوں میں ان میں تقسیم کرو۔ انہوں نے سب کو بلا کر کے باپ کے حصے کر کے غریب چچیرے بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو، خاندان کے لوگوں کو آپ کے رسول کے مشورے کے مطابق دے دیا۔ آج ہم اور آپ ان تمام واقعات سے نصیحت حاصل کریں، اور اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سخاوت، فیاضی، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بہت زبردست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیلی کی مذمت کی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخیلی سے بچا لیا گیا وہ مال لے گیا، کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ بخیلی سے بچنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھے کہ چندے کا اعلان ہوا اور ہم نے 100 روپیہ 50 روپیہ نہیں دیا، 10-20 نہیں دیا تو ہمارا بچ گیا، یہ تصور، یہ خیال بہت گھٹیا ہے۔ اس لیے ہمارا ہمیشہ پوری زندگی جب اللہ آپ کو نوازتا رہے تو آپ اپنے دستے فیض کو کشادہ رکھیں، تاکہ غربا، مساکین اور بیوہ یتامہ ان کی خبرگیری بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بلائے جاتے ہو، سبیل اللہ، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو تو بلایا جاتا ہے اور اللہ کی راہ کی طرف، جس میں خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ والغنی وانتم الفقراء، اللہ تو مالدار بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم فقیر و محتاج ہو اللہ کے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا، بخیلی کی، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں برباد کر کے دوسری قوم لا کر کے بسا دے گا۔ یہ اللہ کی زیادت ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قارون ہلاک ہو، ٹہل خانہ گنجاش، قارون برباد ہو گیا، دھسا دیا گیا زمین میں۔ اور اس کے پاس تو 40 گھر کا خزانہ تھا۔ پہلوانوں کی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ چابی کی کیا حیثیت ہے؟ جیب میں 4 سے 10 رکھ لو، لیکن اتنا مالدار تھا، اتنی تجوریاں کے خزانے تھے کہ پہلوانوں کی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ لیکن جب اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عاصم کما احسن اللہ الیک، اللہ کے راہ میں احسان کرو، بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ، جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس نے انکار کر دیا اور اپنے قوت بازو کا حوالہ دیا۔ انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، کہے تو اللہ کے راہ میں دیا۔ میرے دوست اور بھائی، انجام کیا ہوا؟ قاضیان عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے زمین میں دھسا دیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من یوم یصبح العباد، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں بندے صبح کرتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، الا وملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، اللہم آتے منفق خلفا، جو دینے والا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتے ممسکا خلفا، اور جو روک رہا ہے اپنے مال کو، اپنی دولت کو روک رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے برباد کر دے۔ کسی بھی شکل میں، بیماری کے علاج میں، آتش زنی میں، اور اسی طرح فصل تباہ ہونے میں، کسی بھی انداز سے چور اور ڈاکو کے ڈاکہ زنی اور چوری میں اس کا مال چلا جائے، تلف کا، بربادی کا بد دعا دیتا ہے ایک فرشتہ۔ ان لوگوں کو جو بخیلی کرتے ہیں
اور ایک فرشتہ دعا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا ہے اور عام صدقات بھی صدقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے، ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے، قبول کیجیے، اور فائدہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں سے پاک صاف کر دے گا اور ان کے اعمال کو پاک صاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ دنیوی اور اخروی فوائد ہیں۔ مال پاک، جسم و جان، حرص و لالچ و طمع سے پاک۔ جو لوگ اس کے عادی ہیں کہ دولت کے پجاری ہیں، وہ اسی کو پلٹتے الٹتے ہیں، اسی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، شفقت و محبت کا خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ کسی بھی آفت، کسی بھی مصیبت، کسی بھی ضرورت میں اسلامی ضرورت آ جائے تو وہ بالکل ایسے ہی ٹال جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 فوائد ہیں۔ ایک تو آدمی کے گناہ معاف ہوں گے، مال پاک ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت نکلے گی، کیونکہ اللہ کی راہ میں اس کو دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سمجھ لیں زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لاحق عبادت ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ آج کا مفہوم ہے کہ آپ نے مال کا زکوٰۃ نکالنا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بات کا خبر کر دے، اس بات کی جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، بیلنس کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، غربا مساکین کی مدد نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے تنزن یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں دے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اور مزید اللہ نے فرمایا جس دن آگ گرم کی جائے گی جہنم میں تو ان کے پیشانیاں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اسی مال سے، اسی مال کو سکہ بنا کر دبا کر داغا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، یہ پہلو داغے جائیں گے، پیشانی داغی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے تمہارا، یہ تمہارا بیلنس ہے جسے تم جمع کرتے تھے اپنے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم چکھو اس مزہ کو جو تم کر رہے تھے، جو تمہارا عمل تھا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی کا اور اللہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ دکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جسے جیش الاسرا کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ، بہت تنگ ماحول تھا، بہت تکلیف دہ زندگی تھی مسلمانوں کی، اور کھجور کے باغات بالکل ہرے کیا تیار تھے، کھجور فصل کٹنے کی تیاری تھی، اور گھر میں بیٹھ کر مزے اڑانے کی بات کا موقع آنے تھا، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دیا، اور کچھ سال ہی پہلے چندے کا اعلان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھوڑے اور اس کا اوپر جو ساز و سامان آ جائے اور اشرفیوں سے بھری تھیلی لا کے آپ نے اٹھیل دیا۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق
گھر کا پورا سامان اٹھا لائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے تو گھر کا آدھا سامان لے آئے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ایسا لبیک کہتے اور اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں ایسا لٹا دیتے تھے. اس کا تصور ہمارے آپ کے وہم خیال میں آ رہا ہے. میرے دوست اور بھائی، تو ہم اور آپ اس کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ صدقات سے کبھی پیچھے نہ آئیں. زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہوگا، آپ کا نفس پاک ہوگا، مال پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا اور اس مال میں خیر و برکت ہوگی. فرشتہ کی دعا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور مسائل کی اس میں جب آپ آئیں گے تو اس میں جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے مسائل کا جاننا. نماز پڑھتے ہیں، کوئی جانکاری نہیں، پرانے ڈھرے پر جیسا ہے ویسا چل رہے ہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، اس میں کیا مسائل ہے بتا تو دیا جاتا ہے لیکن یاد بھی نہیں رہتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے متوالے تھے، اللہ کے رضا کے متوالے تھے. ایک شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسے حاصل ہے؟ کوئی عمل بتلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کو لا تشرک به شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی چھوٹی بڑی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت وتقوم الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتصل اور صلہ رحمی کرو اپنے لوگوں کے ساتھ. کون سی پریشانی ان کی پریشانی میں تم شامل حال کرو، ان کی مدد کرو، ان کو سہارا دو. یہ صلہ رحمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موضوع تھا. جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز کیا غار حرا میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں اتری تو آپ گھبرا گئے کیا معاملہ ہے. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ اے ہمارے شوہر نامدار، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کو اللہ لن یخزیک ابدا، اللہ قطعی طور سے آپ کو رسوا نہ کرے گا. انک لتصل الرحم، سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوبی جو آپ کی بیان کی بی بی خدیجہ نے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتؤتی علی نوائب الحق، آپ حق کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مصیبت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. لیکن سب سے پہلی جو خوبی تھی بی بی خدیجہ نے بیان کیا انک لتصل الرحم تقسم المعدومہ، اب گم شدہ چیز کو تلاش کر حق والے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ نے تعریف فرمائی. میرے دوست اور بھائیو، تو صحابی رسول نے جنت کی تلاش میں رسول سے پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک بازی نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد آپ نے نماز کی، روزے کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی. میرے دوستوں اور بھائیو، زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس 85 گرام سونا ہو، 85 گرام سونا زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلے کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو جو آج کل چلتا ہے، تو اس پر سال بھی گزر جائے. ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو بیچا اور خرچ کیا اور پھر زکوٰۃ یہ کہا کہ ہمارے پاس ساتھ زکوٰۃ دے. نہیں، زکوٰۃ فرض ہے 85 گرام سونے پر. اگر آپ کے پاس ہے اور سال پورا ہو جائے، اس پر وہ خرچ نہ ہو، اس میں سے کمی نہ ہو، تو آپ پر 2.5% جو ریٹ ہے معلوم کر لیں کہ سونا کیا رہا ہے، اس حساب سے 2.5% آپ نکال دیں. چاندی 595 گرام ہو آپ کے پاس، اس پر سال گزر جائے تو آپ اس کا نرخ، اس کا بھاؤ معلوم کر کے 2.5% کے حساب سے نکال دیں. سواری کی گاڑیاں، کرائے کی دکان، کرائے والی گاڑیاں یا کھیتی باڑی، اس پر
جو زکات نہیں ہے، اس سے جو آمدنیاں ہوتی ہیں اس پر زکات ہے۔ ہاں جو لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں وہ زمین کی ان کے تحویل میں ہے، ان کی جو ہے ان کے نام سے ہے، اور زمین کے مکمل وہ ہے مالک ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ان کے نام سے زمین لکھی ہوئی ہے، اور سال گزرنے کے بعد اس کا بھی حساب کر کے ان کو دینا ہوگا 2.5% اس میں سے۔ اور اگر نام ہی سے نہیں ہے، پیسہ بھی پیمنٹ نہیں ہے، خالی اوپر معاملہ چل رہا ہے، ناجائز طریقہ وہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا قیامت قیامت میں لوگ بیع عینہ کریں گے۔ بیع عینہ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک نہ بن پائے، اس کا پیسہ نہ جمع کر پائے، نہ مالک بن پائے، اور نہ جو ہے اس کے قبضے میں آئے، تملیک شرط ہے، اور باہر بالا بالا کر کے پھر اس کو فروخت کر دے اور کہے کہ بھائی میں زمین یا اپنا مال یا اپنا چیز میں کاروبار میں تجارت کرتا ہوں، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قیامت کی نشانی بتلائی۔ بہرحال جو گاڑیاں ہیں سواری کی یا مکان کرائے کے اس پر نہیں زکات، اس لیے کہ آپ کو اس سے آمدنی ملتی ہے، اس آمدنی سے بڑی بڑی مشینری لگی ہے، کارخانے اس پر زکات نہیں ہے۔ جو دولت ملتی ہے اس کے ذریعہ کماتے ہیں اور وہ نصاب تک پہنچ جائے، سال گزر جائے اس پر، تب آپ اس میں زکات نکالیں۔ اسی طرح سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 مصارف ہے زکات کی جہاں خرچ کیا جاتا ہے زکات کو۔ اللہ نے فرمایا فقراء، مساکین اور اس زکات کے متعلق کام کرنے والے لوگ، وصولی کرنے والے زکات کی، اور تالیف قلب کے طور پر اگر دیا جائے تو زکات کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اسلام کی طرف مائل ہے، آپ اس کو زکات کے مال سے اور اپنی طرف گرویدہ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ظالم ہے اور ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگ مجبور ہیں، لیکن زکات کے پیسے سے اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو وہ اس کے دل کے اندر جو ہے الفت محبت پیدا ہو سکتی ہے اور اپنا ظلم روک سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ نے وفی الرقاب، گردن آزادی میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں، والغارمین جو قرض دار ہے، قرض کے بوجھ سے بوجھل ہے، اور ان کو زکات کے پیسے سے دے کہ آپ اپنا قرضہ ادا کرو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کی راہ میں بہت بڑا وسیع مضمون ہے۔ اللہ کی راہ میں مدرسے، مساجد، زکات کو نہیں نظر رکھی ہے کہ اللہ کی راہ میں دارالایتام کی ہیں، یتیموں کا شعبہ کھلا ہے، پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن ہے، عالم دین ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے کوئی مسافر آیا آپ کے پاس بھوکا بھوکا اور کہہ رہا بھائی میرے پاس سفر کا پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، اور کرایہ بھر نہیں، تو آپ اس زکات کے فنڈ سے آپ اس کی مدد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تحقیق کی ہے۔ اور زکات کے فضائل، زکات کی ضرورت جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے رکھتا ہے، یہ زکات جو مالی معاملہ قوم کے اندر یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آپ بہت طاقتور ہیں لیکن آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ آپ کسی کام کو صحیح طرح سے انجام دے دیں۔ میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی ایک ادنا اشارے پر کہ مسجد کا مینٹین اس کی حیثیت بدل گئی تھوڑی دیر چند دنوں میں۔ آپ یہ تعاون سے کہ آپ نے اپنے دامن کو تھوڑا جھاڑا اور اس مسجد کی مینٹین اچھے انداز سے، یہ کیا ہے صدقات جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر اللہ کو۔ تو بہرحال یہ چند جو ہے باتیں تھی کہ زکات کی اور صدقات کی فضیلت کیا ہے، زکات کیسا ہو اور ادا ہو، اور اس کا پرسنٹیج کیا ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہے، سب بتایا۔ یہ ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات آخری ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اسی کو تکلیف دے کر کے، ایذا کی بات پہنچا کر کے اور اس کے اوپر احسان جتلا کر کے، تو اپنے صدقات کا جو ہے صدقات کا ثواب ضائع نہ ہو۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم، احسان بالباطل والا کہ تکلیف دے کر کے کہ آپ نے صدقہ بھی کیا اور 2 باتیں صلواتیں سنا دی اس کو، یا احساس اتنا دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی ہے، کیا وہ کیا، تو آپ کو آپ کے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس چیز کو مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ رات و دن ہم پر آپ پر دریا بہا رہا ہے اپنی رحمت کا اور احسان بھی ٹھکرا رہا ہے, اس کے بدلے آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. تو آپ بالکل کر اللہ کے راہ میں خرچ کریں. یہ چند گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان